ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں جی بھئی موڑ کھنڈے آلے ہو تقریر لمبی سننی ہے چھوٹی پھر سارے بیٹھ جاؤ جیسے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ بھئی سارے بیٹھ جاؤ شاباش. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش قوس جرأت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج،
حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو بھی چیز عطا کی وہ بے مثال عطا کی۔ حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت تک کسی کمینے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ حضور کے نواسے تھے اس لیے حضور نے نواز دیا، لیکن اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ قیامت تک امام علی مقام امام حسین کے بارے میں کسی کو بات کرتے ہوئے یہ سوچنا پڑے گا کہ پہلے 72 دیے ہیں، پھر اللہ نے یہ ساری شانیں عطا فرمائی، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اسلام کے ساتھ اہل بیت نبوت نے، خاندان نبوت نے جو سودا کیا ہے، قیامت تک ایسا سودا کر کوئی نہیں سکتا۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سارا خاندان اسلام کو دے کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اسلام کے ساتھ وہ تجارت کی ہے، قیامت تک ایسا کوئی تاجر آ نہیں سکتا پھر جیسا حسین آیا۔ امام علی مقام امام حسین، اور امام علی مقام امام حسین کتنے ذی الحج کو حج موقوف کر کے میدان کربلا گئے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، ادھر حاجی مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور ادھر امام علی مقام کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر کو جانتے ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد ہر ایک میں تبدیلی آئی، لیکن عبداللہ بن عمر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یہاں تک میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین مسجد میں آتی تھی، اور جس مسجد کے دروازے سے خواتین مسجد نبی میں داخل ہوتی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہاں سے داخل نہ ہوا کرو، یہ دروازہ جو ہے یہ خواتین کے لیے مختص ہے۔ حضور کے زمانہ اقدس میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں مسجد میں خواتین آنا بند ہو گئی، تو اب
وہ دروازے سے صحابہ بھی داخل ہوتے، باقی سارے لوگ بھی داخل ہوتے، حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے سے کبھی مسجد نبی میں داخل نہیں ہوئے۔ صحابہ نے کہا جناب حضور نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہاں سے عورتیں داخل ہوتی ہیں، اب تو آپ داخل ہوا کریں۔ فرمایا نہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا تھا کہ اس سے داخل نہیں ہونا، عبداللہ بن عمر مر تو سکتا ہے اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر، اس حضرت صحابہ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد ہر ایک میں تبدیلی آئی، عبداللہ بن عمر میں تبدیلی نہیں آئی۔ میں صرف بات سمجھانے کے لیے، حضرت امام علی مقام نے حج موقوف کیا اور حضرت امام علی مقام نے عراق کا سفر باندھا۔ جب سفر باندھا تو جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے اور آ کر آپ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لیے اور عرض کی اے حسین ابن علی، میں نے آپ کو کربلا نہیں جانے دینا، میں نے آپ کو عراق کا سفر نہیں باندھنے دینا۔ فرمایا عبداللہ بن عمر کیا بات ہے، کیوں نہیں مجھے جانے دیتا؟ انہوں نے عرض کی اے حسین ابن علی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے عبداللہ بن عمر آپ کے رستے میں کھڑا ہوا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رستے سے ہٹ جا، حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لے کر آئے گا۔ یہ ہے امام علی مقام۔ اور امام علی مقام حج چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کتنے حج کیے ہیں بھائی؟ 25 حج کیے ہیں۔ اس سے پچھلے سال لوگ حجر اسود کو چوم رہے، کسی نے آواز لگائی امام علی مقام مکے کے اندر جناب کعبے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کسی نے آواز لگائی، لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، کسی نے آواز لگائی او حسین آیا، لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑا اور سارے امام علی مقام کی طرف دوڑ پڑے امام حسین کو چومنے۔ لوگوں نے پوچھا اوے حجر اسود کو چھوڑ کر حسین چومتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حجر اسود کو حضور نے ایک بار چوما ہے، حسین کو تو کئی بار چوما ہے۔ آج حسین جناب مکہ چھوڑ کر اپنے آبائی وطن چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے، اور امام علی مقام بیک وقت مکے کے بھی سجادہ نشین اور بیک وقت مدینہ پاک کے بھی سجادہ نشین، اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو چکی ہے جب امام علی مقام کربلا گئے ہیں، عراق گئے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ بھی شہید ہو چکے، امام علی مقام امام حسین بلا شرکت غیرے مکے کی بھی سجادہ نشین، بیت اللہ کے سجادہ نشین، مدینہ پاک کے سجادہ نشین اور بیت المقدس کے سجادہ نشین، بیک وقت ان 3 آستانوں کا سجادہ اپنا حجرہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، اقبال کہتا ہے دست صحیح میں نو ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں۔ آج ساری کائنات کے سجادے مل بھی جائیں، کتنی بڑی بھی مسند کا سجادہ نشین ہو، حسین کے مقابلے میں سجادہ تو نہیں بن سکتا ہے جی، اس آستانے کا سجادہ بھی نہیں بن سکتا۔ اور ایک ایک مسند پہ ہزار ہزار لڑائیاں ہیں، 10 لڑائیاں ہیں۔ حسین تو بلا شرکت غیر سجادہ نشین ہے اور سارے مانتے بھی ہیں، لیکن پھر کربلا کیوں گیا؟ پھر کربلا اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اس دل کے سینوں میں۔ قیامت تک امام علی مقام جانتے تھے نا میرے وارث آئیں گے اور میرا نام لینے والے آئیں گے، میرے نام پہ نذرانے کھانے والے آئیں گے، میرے نام پہ چندے اکٹھے کرنے والے آئیں گے، میرے نام پہ نظریں اور نیازیں اور 10 دن جناب میرے نام پر مال اکٹھا کرنے والے آئیں گے۔ امام علی مقام جانتے تھے کہ ہمارا نام لے کر کہیں گے کہ یہ ہے سجادہ نشین۔ فرمایا قیامت تک کسی نے حقیقی سجادہ نشین بننا ہے تو اسے مسند چھوڑ کر کربلا جانا پڑے گا۔ یہ ہے امام علی مقام کی شان۔ اور یہ بھی نہیں کہ امام علی مقام نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا معاملہ ہوگا۔ امام علی مقام کو رستے میں فرزدق ملا نہیں، اس نے کہا حسین کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا عراق جا رہا ہوں۔ کہا حسین ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزیدوں کے ساتھ ہے، تلواریں یزید کے ساتھ ہے۔
فرمایا حسین کو یہ سنا کر نہ ڈرا، حسین جانتا ہے کہ کربلا میں جا کر اسلام زندہ ہونا ہے، حسین کا راستہ چھوڑ دے۔ اور امام علی مقام امام حسین جب کربلا پہنچے تو بات کیا کی؟ یہ بڑی بات عجیب ہے کہ مختلف روایاتیں ہیں، کوئی کہتا ہے امام علی مقام نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے یہ کہا ہے۔ ہم جب جیل میں تھے نا، اور 20 اپریل کے بعد پاکستان کی بڑی نامور دینی اور سیاسی شخصیات جیل میں مجھے ملنے کے لیے آئیں، تو گفتگو کے دوران انہوں نے ایک بات کر دی جو میرے سے ہضم نہ ہو سکی۔ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کوئی راستہ ڈھونڈے۔ میں نے کہا جی کیا راستہ ہے؟ اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا کون سے راستے کی بات کرتے ہو؟ راستہ تو کوئی نہیں ہے، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ میں نے کہا ایک ہی بات ہے، اب آ گئے ہیں، اب مر ہی جاؤں جو ان کے در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ میں نے کہا آ گئے حضور کے نام پر اور جان دینے کے لیے آئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگے نہیں بات ایسے ہے، ان میں سے ایک بڑا پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہنے والا، وہ کہنے لگا بات ایسے ہے کہ امام حسین نے بھی تو کہا تھا کہ یار مجھے راستہ دو، یہ کوکاف کی طرف جانے دو یا جناب فلانی طرف جانے دو۔ میں نے کہا میری بات سن، امام علی مقام جس گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا میں پہنچے، اس گھوڑے نے جہاں پیشاب کیا، اس پیشاب کو جو خاک لگی، میں اس کے برابر بھی نہیں۔ میں نے کہا میں اس کے برابر بھی نہیں، لیکن بات سن، وہ تو امام علی مقام ہے نا، صدیوں بعد امام پاک کا غلام یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لو۔ میں پنجابی جو آکھیا وہ سنا دیا، میں کہ اسی حضور دے نام تے اتنے بیٹھے ہیں، تسی جو پڑھنا پڑھ لو۔ لوگوں میں صرف مسئلہ سمجھانا سے گل کی تھی، یہ نہیں کہ کوئی آ کے بھئی فلاں جگہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی روایات تو موجود ہے۔ میں کہا گل سن، خاندان نبوت سارا شہید ہو گیا، سامنے یزیدی کھڑے، اور میں کیا امام زین العابدین بیمارن، روایت کرنے والے کون سن؟ انہوں نے کہا یزیدی۔ میں کہا میں تھے بیٹھے ہاں تو انہوں ایک گل کر رہا، تسی باہر جا کے آکھو اندر رو رہا تے تو ہاڈی گل ہی لوگوں نے مننی۔ میں کہا روایت کرنے والے اس زمانے بھی اس طرح دے سن تے اج بھی اس طرح دے ہیں۔ میں کہا نا صدیاں بعد حسین دا نام لے باوی اپنا راہ چھڑ نہیں سکتا، حق دے راہ تو۔ میں کہا امام علی مقام نے جا کے کربلا گل کی تھی، فرمایا حل من ناصری انصرنا، فرمایا کون ہے قیامت تک جو ساڑھے رستے ہوتے چلتے ہوئے ساڑھے نانے دے دین دی مدد کرے گا۔ اے حسینیت، حسینیت کس شاید نہ ہے؟ ویلا سٹن دا، دیگاں پکان دا، لنگر پکان دا، بھڈارے پکان دا، چاول پکان دا، بریانیاں پکان دا، پٹن دا، 10 دن روڈ بند کرن دا، جناب پورے ملک کے تماشا لان دا، نا او پٹ کے فارغ، اسی دیگا دے کے فارغ تے اسلام واسطے کھڑا کے نہیں ہونا۔ ہاں بتائے شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں۔ بابا جی اس طرح کر کے کتاب پڑھ رہے سن تے میں ایویں ہی مطلب اپنے فن تبا واسطے میں کہا پتا ہے شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ میں کہا سمجھ لیے سانو ہو سکتا اسی کوئی اور خیال لگے۔ فرمایا بابا جی کہنے لگے برجستہ، فرمایا ساحل کے سکون سے انکار نہیں مگر طوفان سے کشتی نکالنے کا مزہ اور ہے۔ بس اے ہے حسینیت اور کیے۔ اچھا جی اسی سارے حسینی ہیں یا یزیدی؟ سوچ سمجھ کے جواب دینا، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ ایتھے کوئی یزیدی دا نہیں بیٹھیا تے حسین دا کی کام ہے؟ یزید دی بیعت کرنا یا یزید دے مقابلے کھڑے ہونا؟ صحیح دسنا۔ تے یزید آکے چلو کوئی نہیں، اے میرا گورنر ابن مرجانہ ابن زیاد، حسین صرف اتنا کر لوے، اینا دے نال آکے اتھے چاہ پانی پی لوے تے میں جناب باقی ساری جنگ ٹال دینا۔ تے امام علی مقام فرمان حسین جان تا دے سکتا لیکن گورنر اس جا کے شربت نہیں پی سکتا۔ اے امام علی مقام دے تاریخ جلفات جناب فرمایا ابن مرجانہ کیا سمجھتا ہے کہ میں ان کی باتوں میں آ کر حسین حق کے لیے آیا ہے، اور یزید کہے میں ظلم کروں گا
ابن زیاد کہے میں ظلم کروں گا، لشکر لے کر آؤں گا، تو امام علی مقام کیا فرمائے کہ جناب ایسے کریں گے؟ فرمایا نہیں، سر داد نہ داد، دست در دست یزید. امام علی مقام فرمان سر دے سکنا، ہاتھ نہیں دے سکتا. یزید آکھے میں ظلم کراں گا. امام علی مقام فرمان دے میں 72 دے سکتا لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا. ہاں جی. اور نال شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا. اور مزرعہ دین نبی گلا کٹ کر نماز حق ادا. بھائی امام علی مقام 72 بھی دین، نال اپنا سر بھی دین اور سجدے وچ سر دین لیکن ہاتھ نہ دین، تے اسی سارے کون حسینی؟ تے امام علی مقام کو یزید نے منگیا کی سی؟ ایک ووٹ ہی نہ، ووٹ نہ آکھو چلو بیعت آکھو. تے امام علی مقام ہاتھ نہ دین. تے ایتھے کہیں جی میرا چاچا کہندا میں فلانے نال جانا، میرا ماما کہندا میں فلانے نال جانا. تے پھر 12 مہینے تو بعد آ کے یکم محرم نو آ کے آکھے میں حسینی ہاں. میں کہا جی تسی ادھر کیوں کھڑے ہو؟ او جی میرا چاچا چلا گیا، میرا ماما چلا گیا. میں کہا جی تسی کیوں کھڑے ہو؟ او جی ڈر لگدا کدھر ہو جناب زمین تے قبضہ نہ کر لین. میں کہا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ امام علی مقام حسینی کے علمان دا حق تا انہوں ہے جڑا جناب فیض آباد جا کے گولیاں دی بوچھار سے بھی بیٹھا رہے. حسینی کے علمان دا حق تا انہوں ہے جڑا کوسار مارکیٹ 27 گوڑیاں لگا کے آکھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تے جڑا پرچے تو ڈر کے ناس جاوے ہو. ایک پولیس دا ڈالا ویک کے جناب ہمارا تو تعلق نہیں ہے جی. اور میں کہا جی تسی کیوں نہیں لبیک نہ چل دے؟ کہنے جی ہمارے ویزے بند ہو جائیں گے. میں کہا اگر امام علی مقام دے دور چاہتے تھے حسین دا ساتھ دیں دے. جی جی امام علی مقام دے دور چاہتے حسین نہ کھڑے ہوندے. میں کہا اتنے تو ویزے بند ہوندے ڈر نہ لبیک نہ کھڑا ہوندا، اتنے تو پانی بھی بند سی، تو حسین نہ کھڑے ہونا سی. اے جھلے ہوئے گلا کرنیاں صرف ہاں قوت ہوندیا زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں. بس اے میں اتنی گل سننا نا، حق اتنا آسان نہیں ہے، حق اتنا آسان نہیں ہے. حق واسطے سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. بس اتنی بات ہے. اے ساری کربلا اگر کسی نے سننی ہوئے نا تو کوئی مسئلہ نہیں. مرے یزید نو 1000 گال کٹو نو کوئی مروڑا نہیں. گلتا ہے خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. ایتھے آج کوئی کھڑا ہو کے کبے اس یزید نو گالا کٹو تو کوئی مسئلہ نہیں. اور جناب پیر مکی دا ممبر ہوئے اور وقت دا یزید بیٹھے ہوئے جنرل پرویز مشرف، تے پھر بندہ آکھے کیا ہوئے تو کون ہے؟ تیرے حدود آرڈیننس بل کونن؟ اسی محمد عربی دا کلمہ پڑھیا، تینوں غلط فہمی ہے اور کہو مولویوں میں ایسے کر کے رکھ دوں گا. فرمایا تو مولوی تک کے نہیں، مولوی امام احمد بن حنبل نو کہنے اور کبھی مولویوں میں کر دیں گا. فرمایا تو مولوی تک ہی نہیں، مولوی امام اعظم ابو حنیفہ نو کہنے. انہوں نے کہا مولویوں میں کر دیں گا. فرمایا تو مولوی تک ہی نہیں، مولوی فضل حق خیر آبادی نو کہنے، مولوی حضرت موہانی نو کہنے. تے قدرت دی جناب ساریاں جناب تخلیقاں اور قدرت فطرت مسکرا رہی ہونی کہ ذرا صبر کر جاؤ. ہونے تو آڑے سامنے ہو جناب نقشہ کھچن والے ہیں کہ قیامت تک امام احمد بن حنبل دی لین میں ایک اور نام آنا خادم حسین دے.
اے تھکے بیٹھے نا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی ایس کربلا دے قائل ہاں کہ جڑا سنن تو بعد بندہ کھڑا ہو کے کہے وہ بزرگ بھی ہوئے باویں 80 سال دا وہ کھڑا ہو کے کہے میں کربلا جان واسطے تیار ہاں. اسی اس کربلا دے قائل نہیں بھئی ساری رات کربلا سنی تے روندے ہویا باہر نکلیے. نا 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 اسی اس کربلا دے قائل ہاں کہ ساری رات بھی کربلا سنے تے سویرے بندہ آ کے میں کربلا جانا. او کیڑی کربلا ہوئی روا روا کے قوم نو جناب بعد چ پتہ ہی نہ لگے. نا 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 اسی اس کربلا دے قائل ہاں. ایسی اس کربلا دے قائلہ کہ بزرگ بھی ہوئے کہ جناب بالکل جناب عمر رسیدہ بھی ہوئے وہ بھی جمانہ طرح اٹھ کے کہے کہ کون امام علی اکبر, کون امام علی اکبر. اور ایدہ کربلا نہ سنائی نہ ساری اس طرح کر کے بڑی مظلومیت آلی کہ بس انہاں کیتا ہی کچھ نہیں. امام علی اکبر نے تقریباً ایک روایت 74 بندے, ایک روایت 81 بندے, ایک روایت 99 بندے تقریباً چلو گھٹ بات لا کے امام علی مقام نے تقریباً امام علی اکبر نے تقریباً 80 یزیدی قتل کیتے. 80 یزیدی کل امام علی اکبر نے کربلا ہاں کل 9 والے دن امام علی اکبر نے 80 یزیدی مارے. بلکہ اس طرح بھی ہویا کلہ کلہ مقابلے چاہیا تھے امام علی اکبر مولا کائنات دی ذوالفقار دی جھلک ہیں جی علی دا پوترا ہیں جی تے امام علی اکبر جدو آئے نا کلہ کلہ کر کے جناب آئے دے گئے آندے گئے امام علی اکبر کٹ دے گئے 2 آئے 3 آئے آپ کٹ دے گئے. اور شمر جڑا سی نا وہ بڑا خناس سی انہیں خولی نو این کر کے نا موڑا مارے این کر کے انہیں کہا خولی اے علی دا پتری جے کلے کلے کر کے گئے نا پورا لشکر لے جائے گا. اور حقیقت بات ہے کلے کلے آون تے کلے کلے تے پورے نہیں لگ سکتے. انہاں دی پرانی ریت ہے اکٹھے رل کے پیندے یزیدیاں دی جی فلانے بھی بلا لو فلانے بھی بلا لو فلانی جناب علاقے کی بھی بلا لو فلانے علاقے کی بلا لو. کیوں جی یہ لبیک والے قابو نہیں آ رہے. اے پرانی ریت ہے چلو انہیں کیا کلے کلے کر کے آئے تھے علی دا پتر ہے سارا لشکر پی جائے گا. امام علی اکبر نے جناب اتنے بندے مارے. اور اے ہے کربلا کربلا او کی جناب مظلوم ہاں او مظلوم ہیں لیکن کھڑے حق واسطے کھڑے حق واسطے اور سارا اپنا سودا بیچ کر باغ بس اتنی بات ہے اتنی بات ہے. ہم یہ کربلا سنانے کے قائل ہیں اور یہ بات کرنے کے قائل ہیں کہ بس اس طرح جانا ہے اور یہ کربلا سنانی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بالکل جناب وہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں ہاں اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان آل بیت. اتنی بات ہے. اور قیامت تک کے لیے امام علی اصغر امام ہے کہ نہیں ہے نا. ان کے امام ہونے میں شک تو نہیں ہے لیکن امام علی اصغر نے امامت کے ساتھ تو ایک نماز شاید پڑھی بھی نہیں ہے. پڑھانی تو کجا آپ کی تو کم سنی کی عالم ہے بالکل گود میں آپ دنیا سے گئے ہیں لیکن امام کیسے ہیں. اس لیے کہ قیامت تک اگر کسی نے امام بننا ہے تو اس کو کربلا جانا پڑے گا. بس اتنی سی بات ہے. اور امام کیسے ہے ہاں اسلام کے لیے قربانی دی ہے اور میدان میں جا کر دی ہے اور امام بن گئے. اور امامت کے لیے کون سی شرط ہے بندے نے بڑی بڑی پگڑی بننی ہونی چاہیے تھی. نا حق دا رائی ہونا چاہیے ہے جی حق دا رائی ہونا چاہیے اور حق واسطے اپنا کنبا جان مال سب کچھ لوٹانا نہ ہونا چاہیے. اے کربلا اتنی کہہ کربلا. اور آخری گل
قوت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ امام زین العابدین جدو یزید کے دربار چ پہنچے نا تے اوتھے جناب ہے نا جویں او جناب سانو کوئی ویکھے او جناب تے جیل وچ او حضرت صاحب کی ہو گیا تے اونے بھی اون کیتی جے میں اج کل اون کرن والے نہیں ہوندے اونے اون کیتی رون دی کوشش کیتی آپ نے فرمایا تینوں کی ہویا اونے کہا حضور بڑا ظلم ہو گیا آپ نوں بیڑیاں پئیاں سن آپ نے اس طرح اشارہ کیتا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے تھلے گر گئیاں آپ نے فرمایا جھلیا ہوتا امتحان مخصوص سی دے کے آ گئے ہاں باقی یہ نہیں کہ ساڈے کول قوت کوئی نہیں اے نہیں کہ ساڑھے کو قوت کوئی نہیں ہے بس کربلا اول و آخر رہی ہے کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا اور بیٹھے من رضائیں بس اتنی بات ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین لوگ بکواس کرتے ہیں کہ جناب وہ سیاسی جنگ تھی اور وہ یہ تھی وہ جناب فلاں فلاں یہ بات ہے۔ امام علی مقام کائنات علامہ اقبال نے بڑی عجیب گل کی تھی انہیں کی تھی مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین تاجدار بانو حلتا مرتضی مشکل تجھا شیر خدا اے ساری اقبال نے پڑھیا نا اتھے اقبال ایک گل کر گیا اقبال نے کیا تو کی سمجھدا امام علی مقام اپنے زور نال اپنی قوت نال کربلا گئے اقبال نے کہا نہیں نہیں امام علی مقام کی بڑیاں شانان لیکن اپنی قوت نہ کربلا نہیں گئے۔ اقبال کس طرح پہنچے انہیں اقبال کی کہندا امام علی مقام نو جڑی گود سیدہ پاک نے قرآن دی لوری دی تھی نا اس سوز نال حسین کربلا پہنچا۔ اور خاندان نبوت جی پارا ہائے صحب غنچہ ہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ میں حضرت امام حسن مجتبی دی گل بھی سنان دی جاواں۔ امام حسن مجتبی تے جان دے نا سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آل حضرت نے جس نے بھی سلام پیش کیتا۔ بہرحال ایک گل بڑی عجیب ہے ایک کمینے اورن وہ کہنے ہیں کہ اسی حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو ابو بکر عمر جیسے خلیفہ مل گئے نائبین مل گئے ایک اورن وہ کہنے ہیں حضور دی قسمت اچھی کہ حضور نو حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے۔ بابا جی آدھے سن تسی دوویں کمینے ہو ابو بکر عمر دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گئے حسن و حسین دی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے۔ بس اتنی بات ہے اے حضرت امام حسن مجتبی حضرت امیر معاویہ نال صلح ہوئی نا آپ دی سال بعد حضرت امیر معاویہ لکھاں روپے نظرانہ لے کے اور سارا کچھ لے کے حضرت امام حسن مجتبی دے کول آئے اور جدو آپ نے وہ لکھاں روپے کٹ کے حضرت امام حسن مجتبی نو دیتے نا تے حضرت امام حسن مجتبی نو دین لگے ہیں دل وچ خیال کیتا کہ میں ہندا دا پتر ہے نا تے میں حسن نو لکھاں روپے دے رہا تے پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ ہاں جی اور جناب حضرت امام حسن مجتبی نو جدو لکھاں روپے دیتے نا تے دل وچ خیال کیتا بیٹھے رہ گفتگو ہوئی کھانا کھادا جدو جان لگے نا تے امام حسن مجتبی انہوں نے روانہ کرنے واسطے دروازے تے آئے جدو دروازے تے آئے نا تے حضرت امام حسن مجتبی دے غلام نے آپ دے مبارک پاپوش مبارک نالین مبارک جوتے مبارک پہن کر کے نا آپ دے کے سدھے کر کے رکھے تے امام حسن مجتبی نے وہ لکھاں روپے کڈے تے کڈ کے اپنے غلام نو دتے اس طرح کر کے چہرہ موڑیا حضرت امیر معاویہ وال تے آکھیا یا امی انا ابن فاطمہ فرمایا حسن نو لکھاں دے کے کہندے ہو کہ ہندا دا پتر ہاں تے میں اس سیدہ دا پتر ہاں جڑا ساڈیاں جتیاں سیدھیاں کرے اسی لکھاں اونوں دے دیندے ہاں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پور۔ میں حسن نو جناب لکھاں دے کے خیال کر دیو ہندا دا پتر ہاں تے میں اس خاندان نبوت دا پتر ہاں جڑے ساڑیاں جتیاں سدھیاں کرن اسی لکھاں تو انہوں نے دے دیتے اور سارے پیسے کٹ کے دے دیتے۔ اے انہاں دیاں شاناں ہن اے انہاں دیاں شاناں تے اے انہاں دیاں جناب باتاں بہرحال انہاں دی شان تے کوئی بیان نہیں کر سکدا۔ اور اے یاد رکھنا کہ قیامت تک حریت جتو خیرات پاندی نا وہ امام علی مقام دی بارگاہ ہے جتے آ کے عقل بند ہو جاندی
جتے آ کے جناب کوئی خبر دے اندر آ کے کہ جناب تہاڈا بھائی بھی شہید کر دیتا گیا، اور جناب تہاڈے خاندان نو بھی جناب پیچھے پنڈ بھیج دیتا گیا، او جی انج ہو گیا۔ میں کہا اے 10 کربلا والے نال زیادہ اجے تے نہیں کچھ ہویا نا۔ ایک کائنات جناب وسیلہ اور ایک بات ہے جڑی انسان نو کھڑا رکھ دی، پیچھے بھیج دیتا گیا۔ میں کہا جھلیا انہاں دے خاندان نو تا جناب اوتھوں لے کے کربلا تو دمشق دی جامع مسجد دے وچ تک جناب اونٹاں تے بن کے سفر کرایا گیا، اور جناب بیڑیاں وچ لا کے پیش کیتا گیا۔ تو دس ساڈے خاندان نو تا جس طرح نہیں نہ ہویا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر دے۔ ہون کوئی آکے اس طرح ہے حسینیت زندہ باد، اے نہیں کہ لنگر کھا کے بعد جو جناب ہاتھ چما کے گھر چلے جاؤ حسینیت زندہ باد، نا 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 نا۔ حسینیت تا زندہ تا ہوندی جدو جناب اپنا سب کچھ لے کے دین دا مسئلہ بنے تا او نہ ویکھے اپنا سب کچھ لے کے میدان میں آ جاوے۔ ہے جی آج بھی موجود ہے، جس نے بھی جناب تکڑا ہوئے آج بھی موجود ہے، کربلا آج بھی موجود ہے، لیکن اس واسطے حق گل کرنا شرط ہے۔ ہاں جی اس واسطے حق گل کرنا شرط ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں نا جناب اے جناب کون ہے کوئی یزیدی ہے، یزیدی کوئی نہیں لیکن حسینی بھی کوئی نہیں۔ ہاں منہ نال کہنا، منہ نال آکھی جاؤ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ بس میں اتنی کی گل کرنی محبت رسول دی، محبت اہل بیت دی، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بس یہ ہے ہماری داستان اہل بیت۔ اسی کوئی انہوں نے بے بس اور لاچار نہیں سمجھتے۔ ہاں اے کوئی ہور عقیدے والے ناسی انہوں نے جناب بے بس لاچار نہیں سمجھتے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ تے جنگلہ جہاد کر رہے ہوں، ایک رات قیام آ گیا افریقہ تے جنگلہ، آپ نے ٹیلے ہوتے چڑھ کے اعلان کیتا، آپ نے فرمایا جنگل تے درندو شیرو جناب بچھو گل سنو میری، اسی حضور دے غلام آج رات جنگل وچ بسر کرنی، ساڈے واسطے جنگل خالی کر دیو۔ تے جناب تاریخ وچ لکھیا ہویا کہ جناب شیر اپنے بچے منہ دے کے، بچھو اپنی بلاں چوں نکل کے، سب ٹھوئے سارے نکل کے جنگل خالی کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع اور جناب رات جدو ہوئی تے پانی ختم ہو گیا، آپ تے جناب گھوڑے نے انج کر کے کھوریاں لڑیاں شروع کی دیاں، جدو آپ تے گھوڑے نے انج کر کے پیر مارے نا تے تھلو پانی دا چشمہ ابل چکیا۔ تے حضرت عقبہ بن نافع افریقہ جہاد کر رہے ہون تے اے انہاں دی شان ہے، تے حسین اے حضرت عقبہ بن نافع دیاں او شاناں تا نہیں نہ جڑیاں امام علی مقام دی شاناں، او شاناں تا نہیں نہ جڑیاں امام علی اکبر دی شاناں، امام علی اصغر دی شاناں۔ تے پانی ختم ہو جائے تے عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیر مارے تے پانی نکل آوے، تے جے حسین دا گھوڑا پیر ماردا تے پانی نہ نکلدا، اے کیویں ممکن ہے؟ اے کیویں ممکن ہے؟ اسی انہاں نو بے بس نہیں سمجھتے، لاچار نہیں سمجھتے، اسی بس اتنا ہی کہندے ہیں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے اور دنیا ہو تو پیاسے گئے۔ بس اے بات، اے ہے ساری کربلا، اے محبت رسول، اور اے ہے جناب، اور اسی کربلا بیان کر چھڑی، اور ساڑی اے کربلا وے کہ جدو حضور دے دین دا جناب ہوکا بجے تا سارا کچھ لے کے میدان چاہ جانا۔ بس اے امام علی مقام دی سنت ہے۔ اے نہیں بھئی 10 دن حسین یاد رہے تے جناب حسین وہ بھی یاد رہے تے باقی 300 جناب 53 دن 363 دن ہونے 362 دن ہونے 63 دن ہونے 353 دن جناب سارے یزیدہ نال پچھو جناب ہو اگر اقبال کہندا ہو اگر قوت فرعون کی مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی پچھو جناب جا کے کلی جناب سارے فرعونہ دے ہاتھ بیعت اور جناب سارے یزیدہ دے ہاتھ بیعت اور جناب سامنے آ کے جناب حسینیت دا ڈھونگ نچانا۔ اقبال کہندا عید قوت از حیات آمد پدید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید۔ اقبال کہندا یہ دو قوتاں قیامت تک نبرد ازمار رہن گی آپس سے آمنے سامنے۔ اقبال کہڑیاں اقبال کہندا اگر کوئی فرعون آئے گا تو جناب موسیٰ علیہ السلام ضرور آن گے، اور اقبال کہندا اگر کوئی یزیدی آئے گا تو پھر حسین دا خادم ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔